السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المواقیت چل رہا ہے۔ اس سے پہلے دروس میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں، چند مزید اور احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چنانچہ کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس، متفق علیہ۔ ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، سمیت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کہتے ہیں لا صلاة بعد الصبح، لا یہاں نفی جنس کے لیے ہے، یعنی لا صلاة نماز نہیں ہے۔ اور یاد رہے عربی زبان میں لا یہ کبھی وجود کی نفی کے لیے آتا ہے اور کبھی صحت کی نفی کے لیے آتا ہے اور کبھی کمال کی نفی کے لیے آتا ہے۔ جب وجود کی نفی مراد ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا، یعنی اس کے بعد جو جس کی نفی کی جا رہی ہے اس کا وجود ہے نہیں، جیسے لا خالق الا اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی خالق کا وجود نہیں۔ اسی طرح سے کبھی یہ نفی صحت کے لیے ہوتا ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، جیسا کہ یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاة، یعنی نماز صحیح نہیں ہے بعد الصبح، صبح کے بعد۔ اور یہاں صبح سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، یعنی صبح کی نماز، یعنی صبح کے بعد، یعنی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہاں صحیح نہیں ہے، یعنی صحت کی نفی کی جا رہی ہے، کوئی نماز صحیح نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا وجود تو ہے، تو وجود کی نفی تو نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جو صحت کی نفی ہوتی ہے حقیقت میں وہ شرعی وجود کی نفی ہوتی ہے، یعنی شرعی وجود اس کا نہیں ہے۔ ویسے تو پائی گئی لیکن شرعی جو وجود ہونا چاہیے وہ وجود یہاں موجود نہیں ہے۔ اور کبھی اصلاح کے ذریعے سے کمال کی نفی ہوتی ہے، یعنی کامل نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاة بحضرت الطعام، حضرت طعام یعنی کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں ہے، یعنی نماز کامل نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ یا اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کمال کی نفی مراد ہے، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہے ایسا شخص جو امانت دار نہیں ہے، یا جو کھانے کی موجودگی میں، یعنی موجود ہے کھانا، اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کامل نہیں۔ تو یہاں
صحت کی نفی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح، یعنی صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغیب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ آئی بات میں؟ تو سورج غروب ہو جائے یہاں تک کہ اس وقت تک کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہ لا جو ہے نفی صحت کے لیے ہے، یعنی نماز کوئی صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے طلوع ہونے تک پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض روایات میں حتیٰ ترتفع کے الفاظ ہیں، یعنی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، اور بلند ہو کتنا بلند ہو اس کے تعلق سے بعض روایات میں قید رمح کے الفاظ ہیں، یعنی ایک نیزے کے برابر بلندی اس کی ہو، اور یہ بلندی تقریباً وہی 10 سے 15 منٹ کے درمیان میں ہو جاتی ہے۔ تو اس درمیان میں یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اس وقت تک نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور اسی طرح سے غروب شمس کے وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے اگر کوئی آدمی فجر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھ چکا ہے۔ آئی بس میں باب المواقیت میں یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے وہ احادیث بھی بیان فرمائی جن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بعض وقت ایسے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس کا تعلق ایک دم واضح ہے، یعنی جہاں احادیث نماز کے اوقات کو بیان کر رہی ہیں تو وہ اوقات بھی معلوم ہونا چاہیے جہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، اور یا پھر یہاں جو ہے نوافل کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے، اور نوافل کا جو وقت ہوتا ہے وہ کوئی متعین نہیں ہے، جس طرح سے فرض کا وقت ہوتا ہے کوئی ان کے لیے محدد اور موقت وقت نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں سوائے ان اوقات کے۔ تو اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں بیان فرمائی ہے باب المواقیت میں۔ کہتے ہیں اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، وہ لفظ مسلمین، اور مسلم کی روایت میں ہے لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، یعنی کوئی نماز نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو اب اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہاں مسلم کی جو روایت مؤلف نے ذکر کی ہے بعد الصبح کی وضاحت کے لیے، یعنی صبح کے بعد سے مراد کیا ہے، یعنی صبح کی نماز کے بعد۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کی نفلی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کا اس سلسلے میں موقف یہی ہے۔ آئی بات میں؟ اور فجر کی نماز کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی نماز پڑھنا یہ جو ہے درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ البتہ کوئی سببی نماز ہو، کسی سبب سے پڑھی جا رہی ہے، مان لیجئے تحیۃ المسجد ہے یا تحیۃ الوضو ہے، وہ ان اوقات میں پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، تو اس تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اس تعلق سے دو قول ہیں علماء کے۔ ایک قول یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں سببی نماز، تحیۃ المسجد ہے یا تحیۃ الوضو ہے یا اسی طرح سے صلاۃ جنازہ وغیرہ ہے، تو اس طرح کی جو سببی کسی سبب سے نماز پڑھی جاتی ہے وہ ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور اس قول کے قائل امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی اس تعلق سے قول ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء جو ہیں اسی بات کے قائل ہیں۔ جبکہ ایک دوسرا قول اس تعلق سے یہ ہے کہ ان اوقات میں سببی نماز ہو یا غیر سببی ہو، کوئی بھی نماز ادا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس قول کے قائل حضرات میں امام حنیفہ، حنفیہ اور اسی طرح سے مالکیہ وغیرہ ہیں۔
اور ان لوگوں کی جو دلیل ہیں وہ وہی احادیث ہیں جن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ آئی بس میں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا جائز ہے تو وہ نماز کی ممانعت پر دلالت کرنے والے جو عمومی دلائل ہیں ان کی تخصیص پر دلالت کرنے والے بعض ان کے پاس دلائل ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے، نماز نہیں پڑھ سکا ہے، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھ لے جس وقت بھی اسے یاد آئے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے جب بھی اسے یاد آئے اس میں یہ اوقات بھی داخل ہیں۔ تو اسی طرح سے جو تحیۃ المسجد کی فضیلت پہ دلالت کرنے والی احادیث ہیں ان سے بھی استدلال کیے گئے۔ تو اس طرح سے یہ احادیث مخصص گویا کہ ان لوگوں نے مانی کہ ان سے تخصیص ہو جا رہی ہے اس عموم کی۔ آئی بات میں، تو یہ دو قول اس تعلق سے ہیں۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے یہ، اور اس سلسلے میں بظاہر دلائل کے اعتبار سے یہی بات زیادہ صحیح اور درست لگتی ہے کہ نماز بہرحال پڑھی جا سکتی ہے، لیکن انتظار کر لیا جائے تھوڑا سا، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ انتظار کر لیا جائے۔ آئی بات میں، اسی طرح سے کہتے ہیں وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی میں یعنی مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن وان نقبر فیہن موتانا حتی تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول الشمس وحین تتضیف الشمس للغروب۔ اور اسی میں یعنی مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی، عقبہ بن عامر جوہنی، ان کی کنیت ابو حماد یا ابو عامر ہے، اور یہ سابقین الاولین میں سے ہیں۔ قدیم الاسلام صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، کتاب اللہ کے قاریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقہ اور فرائض کے بڑے عالم تھے، شاعر اور اسی طرح سے فقیہ تھے۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یہ، اور مصر میں ان کی طرف سے 3 سال تک والی رہے، اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوات کی انہوں نے۔ 58 ہجری میں مصر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، کہ 3 اوقات، ساعات ان کی جمع ہے، اور یعنی اس سے مراد ہے الجزء من الوقت، وقت میں سے ایک جز، وقت کا ایک حصہ، تو ایک گھڑی جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں گھڑی، 3 گھڑی، ثلاث ساعات 3 گھڑیاں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے، ان نصلی فیہن، کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، وان نقبر فیہن موتانا، اور ہم دفن کریں اس میں اپنے مردوں کو، نقبر دفنانا، قبر میں داخل کرنا مردے کو، اور یہ باب ضربہ یا اسی طرح سے نصرہ دونوں سے آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 وقتوں میں منع کرتے کہ ہم اپنے مردوں کو قبروں میں داخل کریں، یا اسی طرح سے ہم نماز پڑھیں، اور وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا حین تطلع الشمس بازغۃ، اس وقت جب کہ سورج چمکتا ہوا طلوع ہو، حتی ترتفع، یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یہاں تک کہ
بلند ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرتی، اور اسی طرح سے اس وقت جب کہ دوپہر بالکل کھڑی ہو جائے۔ یہ بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، وہی تقریباً 5 منٹ۔ اور قائم الظہیرہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی سورج بالکل اوپر کھڑا ہو جائے اور سایہ ادھر ادھر مائل نہ ہو کسی بھی چیز کا۔ آئی بات میں؟ اور کسی بھی چیز کا سایہ بالکل جو ہے ادھر ادھر مائل نہ ہو، نہ مشرق کی طرف اور نہ ہی مغرب کی طرف، بالکل ایک دم نصف النہار پر جب سورج ہوتا ہے اس وقت یہ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حتیٰ تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج زائل ہو جائے، یعنی مغرب کی طرف سورج مائل ہو جائے، اور وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا۔ تو یہ 2 وقت بتلائے، وحین تتضیف الشمس للغروب، اور اس وقت جب سورج مائل ہو جائے غروب کے لیے، یعنی غروب کے لیے سورج جب مائل ہو جائے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے، نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ 3 اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جن کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ اور وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ یعنی ایک سورج کا غروب طلوع ہونے کا وقت، اور دوسرا نصف النہار کے وقت جب ہر چیز کا سایہ بالکل ٹھہر جائے اور مشرق اور مغرب کی طرف مائل نہ ہو، اور تیسرا غروب شمس کا وقت۔ بعض احادیث میں سورج غروب اور طلوع ہوتے وقت کی جو ممانعت ہے اس کی علت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ علت یہ بیان فرمائی کہ اس درمیان میں سورج کی عبادت کرنے والے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور سورج جو ہے شیطان کی سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، وہ شیطان سورج کے درمیان میں سینگ لگا دیتا ہے، اور اس طرح سے جو عباد الشمس، سورج کی جو عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا مسلمانوں کو اس وقت عبادت کرنے سے کہ کہیں مشابہت نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بھی سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ آئی بات سنیں؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ جو ہے سورج کے طلوع ہونے کے وقت جو نماز ہے وہ اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے، جیسا کہ اس سے پہلے وضاحت بیان کی گئی، اور بلند کتنا ہو اس کی وضاحت بھی بعض احادیث میں ہے، یعنی 1 نیزے کے برابر اتنا بلند ہو جائے کہ 1 نیزے کے برابر ہو جائے، اور یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان میں ہو جایا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کے اندر ان اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آگے کہتے ہیں مؤلف والحکم الثانی عند الشافعی رحمہ اللہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بسند ضعیف وزاد الا یوم الجمعۃ وکذا لابی داؤد عن ابی قتادہ نحوہ۔ اور حکم ثانی، اور حکم ثانی سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی دوپہر کے وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا نصف النہار کے وقت، وہ یہاں مراد ہے۔ اور اسے جو ہے حکم کہنا یہ اصل میں ایک طرح سے حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے تسامح ایک طرح سے ہے، کیونکہ یہ حکم نہیں ہے،
آئی بس میں؟ تو یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ حکم تو اس وقت میں نماز پڑھنا یہ واجب ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ہے اصل میں حکم تو، یعنی یہ اس وقت میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں، یہ حکم ہوا نا۔ اور یہ جو حدیث میں بیان کیا ہے یہ حکم نہیں ہے، یہ تو اس کی جگہ ہے، یعنی نماز پڑھنے کا محل ہے، یہ محل اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو انہوں نے، حافظ ابن حجر نے گویا کہ اس محل کو حکم کا نام دے دیا ہے۔ بہرحال انسان خطا و نسیان اور اسی طرح سے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی اور شخص کیوں نہ ہو، بھول چوک ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبیوں میں سے، ان سے اگر بھول چوک ہو سکتی ہے تو اولاد آدم سے بدرجہ اولا اس کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں حکم ثانی یعنی دوپہر کے وقت جو نماز پڑھنا ہے، جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے شافعی کے یہاں یعنی مسند الشافعی میں ہے، من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، بسند ضعیف سند سے، یعنی کمزور اور ضعیف سند سے ہے، وزادہ، اور اس میں یہ الفاظ ہیں الا یوم الجمعۃ، یعنی سوائے جمعہ کے دن، سوائے جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے، سوائے جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن یہ اجازت ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ روایت جیسا کہ بدلایا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ابراہیم بن محمد ہیں اور یہ ضعیف ہیں، اور انہیں جو ہے کئی علماء نے جھوٹا تک قرار دیا ہے، یحییٰ ابن معین یا اسی طرح سے اور بھی کئی لوگ جو ہیں انہیں کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور بھی کئی علماء نے جو ہے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَقَذَا لِأَبِي دَاؤُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ، اور اسی طرح سے ابو داؤد میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اسی کے معنی میں، یعنی اس حدیث کے جو مسند الشافعی میں ہے اسی کے معنی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے مروی، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم ہیں ایک راوی، اور یہ مختلط ہو گئے تھے، ان کا اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے یہ روایت بھی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ یاد رہے اس تعلق سے کہ جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت جب سورج بالکل نصف النہار پر ہو، نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں ادا کی جا سکتی ہے جمعہ کے دن، اس کے تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور اسی طرح سے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور ان لوگوں کی دلیل یہی احادیث ہیں جو مسند الشافعی میں ہیں، یا اسی طرح سے ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، یا اس کے علاوہ اور جو دوسری احادیث جمعہ کی تخصیص کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں۔ یاد رہے اس طرح کی جو روایات ہیں وہ ضعف سے خالی نہیں ہیں، لیکن علماء نے یہ بات کہی ہے، بعض علماء نے، کہ روایات چونکہ کئی زیادہ ہیں تو اس طرح سے تقویت ان کو آپس میں مل جاتی ہے، اور اس تقویت کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت احادیث کے اندر دی ہے۔ البتہ جمعے کے علاوہ جو دوسرے ایام ہیں ان کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، ان کے اندر جو ہے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ آئی بس میں تو یہ جو ہے ایک قول ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قول ہے
احناف کا اور اسی طرح سے اور دوسرے علماء کا وہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہو یا اسی طرح سے کوئی بھی دن ہو، نصف النہار کے وقت نماز ادا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جو جمعے کی تخصیص سے متعلق جن روایات میں جمعے کا استثناء ہے وہ روایات صحیح نہیں ہیں، ذوف سے خالی نہیں ہیں، تو اس لیے ان روایات سے استدلال ان لوگوں کے نزدیک کرنا درست نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ لیکن صحیح بات اس سلسلے میں امام شافعی وغیرہ ہی کی ہے کہ چونکہ روایات اس سلسلے میں کئی ایک ہیں اور اگرچہ ان میں کلام ہے لیکن ان کا مختلف طرق سے آنے کی وجہ سے اور کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے جو کمزوری سندوں کے اندر ہے وہ پر ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ جمعے کے دن نصف النہار کے وقت البتہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے جمعے کے دن۔ یہ جمعے کا ایک خاص اہتمام ہے، جمعہ ایک خاص دن ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے ایک طرح سے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ یاد رہے ان احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقات بیان فرمائے ہیں انہیں اگر ہم غور کریں ان احادیث میں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممنوع اوقات جن کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے وہ اجمالی اعتبار سے تو 3 ہیں، لیکن اگر تفصیلاً ان پر غور کیا جائے تو وہ 5 وقت ہیں۔ آئی بات میں وہ کتنے وقت ہیں؟ 5 وقت ہیں۔ اور اجمالی وقت جو ہیں ان کا ذکر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اور وہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے ایک وقت ہوا۔ اسی طرح سے جب سورج نصف النہار پر ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جب سورج مائل ہو جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے، سورج مائل ہو غروب ہونے کے لیے یہاں تک کہ مکمل غروب ہو جائے، تو یہ اجمالی اعتبار سے وقت ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ اگر تفصیل دیکھی جائے تو فجر اور عصر کے وقت 2 وقت ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے تو فجر کی نماز سے لے کر طلوع شمس تک یہ بھی ممنوع وقت ہے اور اس وقت میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے عصر کی نماز اگر آپ نے ادا کر لی ہے تو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب شمس تک نماز ادا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو اس طرح سے یہ تفصیلی اعتبار سے 5 اوقات ہیں، 5 وقت ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ فجر کے وقت میں یہ 2 وقت بنتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع شمس کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس وقت تک، اور پھر طلوع شمس سے لے کر یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے عصر کے وقت میں 2 وقت ہیں، ایک عصر کی نماز سے لے کر یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور دوسرا سورج کے غروب کی طرف مائل ہونے سے لے کر کے یہاں تک کہ مکمل غروب ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ 5 وقت ہوتے ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ چند احادیث ممنوع اوقات سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔